زرتشا چائے لیے اوپر کمرے میں آئی۔ زرادن اٹھ جائیں، ناشتہ کر لے اور مجھے امی کی طرف چھوڑ آئیں۔ زرتشا پردے ہٹاتی بولی۔ اس نے بالکنی کا دروازہ بھی کھول دیا جہاں سے وائٹ فلاورز کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اف یار، زرادن اٹھ بیٹھا۔ آ جائیں شاباش، وہ صوفے پر بیٹھتی بولی۔ زرادن باتھ روم سے ہو کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ ان دونوں نے اب ناشتہ مکمل کر لیا۔ چلو ریڈی ہو جاؤ، زرادن الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ میں ریڈی تو ہوں، بس آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں پھر چلیں۔ زرتشا برتن سمیٹتی نیچے رکھنے لے گئی۔ زرادن اور زرتشا بس شازیہ کے گھر سے کچھ ہی دور تھے، وہ وہاں پہنچنے والے تھے۔ آپ بیٹھیں گے تھوڑی دیر وہاں؟ زرتشا نے سوال کیا۔ کیوں نہ بیٹھوں؟ زرادن نے بھی واپس سوال کیا۔ بیٹھیے بھلے، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ زرتشا اسے سمجھانے لگی۔ آ گیا گھر، چلو۔ زرتشا اور زرادن نے ان کا گیٹ کھٹکھٹایا۔ دانیہ فوراً گیٹ کھولنے آ گئی۔ ارے آپی، السلام علیکم۔ دانیہ زرتشا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ دانیہ، کیا ہوا دانی؟ زرتشا اس کے آنسو پونچھتی بولی۔ آپی، آپ کے بنا یہ گھر ادھورا ہے، یہاں ویسا کچھ نہیں رہا اب۔ دانیہ اسے رو رو کر بتانے لگی۔ میری جان، ایسا نہیں کہتے، تم چلو اندر۔ زرتشا اسے ہگ کرتی اندر لے آئی۔ زرادن بھی اندر آ گیا۔ شازیہ لان میں بیٹھی تھی۔ امی کیسی ہیں؟ زرتشا آ کر فوراً شازیہ کے گلے لگ گئی۔ شازیہ اور زرتشا کو ایک دوسرے سے مل کر سکون ملا۔ کیسی ہیں امی؟ زرتشا اس کے پاس بیٹھی۔ آنٹی کیسی ہیں؟ زرادن نے بھی پوچھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، تم دونوں بتاؤ کیسے ہو اور کب آئے؟ شازیہ ان سے پوچھنے لگی۔ آنٹی، ہم رات کو ہی آ گئے تھے، زرادن نے بتایا۔ امی، امائرہ کہاں ہے؟ زرتشا نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، شازیہ بولی۔ اچھا زرتشا، میں چلتا ہوں، جب تم میسج کرو گی تو میں آ جاؤں گا، اوکے؟ زرادن یہ بول کر وہاں سے نکل گیا۔ امی، امائرہ ابھی تک نکاح والی بات پر غصہ ہے کیا؟ زرتشا شازیہ سے سب پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے اسے ڈانٹا ہے، شازیہ بولی۔ کیوں امی؟ زرتشا نے پوچھا۔ کیونکہ اس نے تمہارے باپ کو بلایا ہے، اس نے تمہاری شادی کا اسے بتایا ہے۔ آیا تھا آج اتنے سالوں کے بعد اپنی پرواہ دکھانے، شازیہ غصے سے بولتی جا رہی تھی۔ ابو آئے تھے، لیکن کب؟ زرتشا حیران رہ گئی۔ کل آئے تھے کہ میری بیٹی زرتشا کہاں ہے، یہ وہ، میں نے نکال دیا اسے اپنے گھر سے، زرتشا دانت پیستی بولی۔ تو آپ نے امائرہ کو کیوں ڈانٹا امی؟ وہ ابھی نکاح کے صدمے سے نکلی بھی نہیں تھی، زرتشا بولی۔ تم جاؤ اس کے پاس، اوپر ہے وہ، شازیہ نے اسے کہا۔ جی۔ زرتشا اٹھ کر اوپر کی طرف چل دی۔ امائرہ، زرتشا اب کمرے میں آئی جہاں امائرہ گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی رو رہی تھی۔ زرتشا کی آواز پر امائرہ فوراً اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ زرتشا، آئی مس یو سو مچ۔ زرتشا، وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ تمہارے سوا مجھے کوئی نہیں سمجھتا، تم چلی گئی ہو جیسے اس گھر سے رونق ہی چلی گئی ہے۔ امائرہ رو رو کر بول رہی تھی۔ بس چپ، وہ اس کے آنسو پونچھتی بولی۔ زرتشا، پتہ نہیں کیا ہے میری قسمت میں، تمہیں پتہ ہے میرا نکاح ہو گیا ہے اس عابد سے؟ امائرہ اسے سب بتانے لگی۔ کیوں ہاں کی تم نے اتنی جلدی؟ زرتشا نے اسے بیڈ پر بٹھا کر پانی پلایا۔ خالہ نذرانہ کی وجہ سے انہوں نے اپنا دوپٹہ اتار کر میرے پاؤں پر رکھ دیا تھا کہ مان جاؤں، امائرہ بولی۔ امائرہ، تم پریشان مت ہو، شاید اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی، کیونکہ اللہ پاک جو بھی کرتا ہے ہمارے اچھے کے لیے کرتا ہے، زرتشا اسے سمجھانے لگی۔ زرتشا، ابو آئے تھے، تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن امی نے انہیں نکال دیا اور وہ مجھ سے خفا ہو کر بیٹھ گئی ہیں، امائرہ بولی۔ وہ خفا نہیں ہے، بس دکھی ہے، تم سے ناراض نہیں ہے وہ میری جان، زرتشا اسے گلے لگاتی بولی۔ پلیز زرتشا، رک جاؤ کچھ دن پلیز، وہ اس سے ریکویسٹ کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رو تو مت، زرتشا اس کی بات مان گئی۔
زرادن میں 2 دن یہاں رہنا چاہتی ہوں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ زرتشا زرادن سے فون پر اجازت مانگنے لگی۔ یار تمہارے بن رہ تو نہیں سکتا، لیکن ٹھیک ہے جیسا تم چاہو، زرادن بولا۔ کیوٹی پائی 2 دن ہی رہنا بس، زرادن اس کی بات پر ہنس دیا۔ ٹھیک ہے، زرتشا نے اب فون رکھ دیا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ زرتشا کو اسی وقت انجان نمبر سے کال آ گئی۔ ہیلو، زرتشا نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو زرتشا بیٹا، کہاں ہو؟ گھر آ گئی ہو؟ فون پر خالد تھے۔ جی میں آ گئی ہوں، زرتشا بولی۔ زرتشا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں ایک بار، خالد اس سے ریکویسٹ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے ابو، قاسم پارک آ جائیں، شام کو پھر ملتے ہیں، زرتشا بولی۔ میں اور امائرہ آئیں گے آپ سے ملنے۔ زرتشا نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ کیسی ہو زرتشا بیٹا؟ زرتشا اور امائرہ شام کے ٹائم قاسم پارک پہنچ چکی تھی اپنے ابو سے ملنے۔ وہ لوگ ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ابو کیسے ہیں آپ؟ زرتشا نے خالد سے پوچھا۔ بس بیٹا زندہ ہوں، خالد بہت زیادہ افسردہ تھے۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں ابو آپ؟ زرتشا کو اس کی بات پر دکھ ہوا۔ اور نہیں تو کیا بیٹا، زندگی تباہ ہو گئی ہے میری۔ پتہ نہیں مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو میں نے اس عورت سے شادی کی۔ اس گلابوں کے عشق میں اندھا ہو گیا تھا۔ خالد خود کو کوس رہے تھے۔ ابو ابھی چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، زرتشا بولی۔ پھر بھی بیٹا میں نے اسے میرا سمجھ لیا اور وہ سب اس کا دکھاوا تھا۔ وہ بن ماں باپ کے اکیلی تھی جو اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے پھپھو کا پیسہ دکھا کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میں بھی ہو گیا۔ خالد صاحب انہیں سب کچھ بتانے لگے۔ ابو غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ نے امی کو دھوکہ دیا اور اس نے آپ کو۔ اللہ پاک کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، دنیا مکافات ہے، جیسا آپ نے امی کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ اس بار امائرہ بولی۔ بیٹا مجھے معافی مانگنی ہے شازیہ سے، مجھے معافی مانگنی ہے تم تینوں سے، تبھی میرے دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ خالد روتے ہوئے بولے۔ ابو آپ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں رہی، بات رہی امی کی، وہ بھی آہستہ آہستہ سب بھول جائیں گی، اور ابو وہاں بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ادھر بھی آپ کی بیوی اور بیٹی ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں، ہم ہیں یہاں امی کے ساتھ۔ زرتشا اسے سمجھانے لگی۔ زرتشا میری بچی، خالد اس کے پاس آیا۔ پلیز تم دانیہ کو سمجھانا، اسے کہنا کہ مجھے معاف کر دے، خالد واقعی رو رہا تھا۔ جی ابو میں اسے سمجھاؤں گی اور آپ سے بات بھی کرواؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ زرتشا نے اسے وعدہ کیا۔ بیٹا میرا دل تو نہیں جانے کا، لیکن کیا کروں، غلطی کی ہے تو ازالہ بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا، خالد بولا۔ جی ابو آپ چلے جائیں، وہاں آپ کا گھر ہے، اور یہاں کی آپ فکر نہ کریں، ہم ہیں امی کے ساتھ، اور ہم آپ سے بات کریں گے فون پر روز۔ زرتشا اسے دلاسے دینے لگی۔ ٹھیک ہے بیٹے، اپنا خیال رکھنا بہت۔ خالد ان دونوں سے مل کر وہاں سے جانے لگا۔ امائرہ اور زرتشا آنکھوں میں ڈھیر سے آنسو لیے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ دکھ انہیں ہی پتا تھا کہ وہ باپ کے بنا زندگی کیسے گزارتی تھی، کوئی بھائی بھی نہیں تھا ان کا، پوری عمر وہ اکیلے ہی ادھر ادھر بھٹکتی رہتی۔ باپ کا سایہ نہ ہو تو زندگی ایک دم بے رنگ ہو جاتی ہے۔ ابو اپنا خیال رکھیے گا اور ہم سے ملنے کے لیے آتے رہیے گا۔ زرتشا دوڑتی ہوئی جا کر اپنے ابو کے گلے لگ گئی۔ ہاں بیٹا، خالد نے اسے حق کیا، وہ دونوں وہیں رونے لگ گئے۔ اچھا بیٹا میں چلتا ہوں، ورنہ تم لوگوں کو دیکھ کر اور کمزور پڑ جاؤں گا۔ خالد اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہاں سے نکل گیا۔ زرتشا زرادن کب سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، خالد کے جاتے ہی وہ ان کے پاس آیا۔ زرادن آپ یہاں؟ زرتشا اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ کون تھا وہ؟ زرادن غصے سے بولا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ زرتشا بولی۔ میں نے پوچھا کون تھا وہ؟ اس بار زرادن چلایا۔ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ مجھے پتا ہے آپ کچھ غلط ہی سوچ رہے ہیں میرے بارے میں۔ زرتشا بھی چلائی۔